من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، دینی ملنے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی موقعینوں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے جنہیں اس کائنات کے اندر اپنا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بحیثیت انسان کچھ ذمہ داریاں عطا کیا ہے، کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے ادا کیے ہیں، اور ان حقوق میں سے دو حق بڑا اہم ہے. پہلا حق جسے ہم اور آپ حقوق اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کا حق ہے. دوسرا حق حقوق العباد کا ہے، بندوں کا حق ہے. یہ دو حق جو ہیں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ادا کرنا ہے. اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے باوجود اگر یہ حقوق نہیں ادا کر سکا تو یقیناً اس کے مسلمان ہونے میں کہیں نہ کہیں کمی باقی رہ جاتی ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی اس کمی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دو حقوق کیا ہیں، کیسے ہیں، اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا حق اللہ کے اوپر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد بندوں کا حق، ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کے اندر کیوں پیدا کیا؟ اس دنیا میں اللہ نے اگر پیدا کیا ہے تو کوئی مقصد ہوگا، بیکار میں تو اللہ نے نہیں پیدا کر دیا. دیکھیے اللہ رب العالمین کا ہر کام حکمت اور مصلحت سے بھرا پڑا. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں
کوئی بات سمجھ بھی آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ فرشتوں سے مشورہ کیا، اور یہ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں کائنات کے اندر ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ فرشتوں نے فوراً اعتراض کیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتا ہے جو دنیا میں جا کر کے خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، آپس میں قتل و غارت گیری کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کسے کہا؟ فرشتوں کو کہا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں کیوں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے جانتے ہیں فرشتوں سے بھی اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا، جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے افضل مخلوق کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ انسان ہے۔ اب انسانوں میں بھی اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر کسے بنایا؟ امت محمدیہ کو بنایا۔ ہم اور آپ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخری نبی کی امت ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور نبی کی امت میں نہیں بلکہ اپنے آخری نبی، اپنے پیارے نبی اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اب یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کیا۔ اب آخری نبی کی امت میں پیدا ہونے کے بعد بھی اگر ہم اور آپ اپنے مقام و مرتبے کو نہ سمجھ سکیں تو بتائیے کیا ہمارے اندر کمی باقی نہیں ہے؟ جہاں تک ہمارے اور آپ کے مقام و مرتبے کی بات ہے، اٹھائیے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند ذمہ داریاں ہمارے اوپر دیا، اور اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو کنتم خیر امت، میں نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا ہے۔ کسے سب سے بہتر امت؟ امت محمدیہ، یعنی اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ہم نے سب سے بہتر امت بنایا ہے۔ اب اگر کوئی چیز سب سے بہتر ہوتی ہے تو اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے نا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کسی کے پاس اگر سونا موجود ہو، گولڈ موجود ہو تو انسان اس کو کتنی حفاظت سے رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں ڈاکے پڑ جائے، کوئی چوری کر لے جائے، بڑی حفاظت سے رکھتا ہے، اس کے لیے الگ سے لاک اپ بنواتا ہے، تجوریاں بنواتا ہے، اس کے اندر رکھتا ہے تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے، میرا سامان غائب نہ ہو سکے، اس کی جہاں تک ہو سکتا ہے ممکن حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر حفاظت نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے؟ باہر بینکوں میں جا کر کے لاکر خریدتا ہے، اس کے اندر رکھتا ہے۔ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہو وہ کتنی حفاظت کرتا ہے؟ کم ہو یا زیادہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان کے جیب میں اگر 10 روپیہ بھی ہو تو اس کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوچتا ہے کہ کہیں میرے اگر یہ 10 روپے گر گئے تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میرے بھائی کبھی ہم نے یہ سوچا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا، اگر ہم نے اپنا مقام و مرتبہ نہیں پہچانا اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں امت محمدیہ سے نکال دیا ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے اس چیز کو سوچا؟ کبھی غور نہیں کیا۔ اب آئیے اللہ نے جو ذمہ داری دیا ہے وہ کیا ذمہ داری دیا؟ اسی آیت کریمہ میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم سب سے بہتر امت ہو، اور تمہیں ہم نے کس
کے لیے بنایا ہے؟ اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے ہم نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب کسے چنا؟ پوری امت محمدیہ کو، میں بھی شامل، آپ بھی شامل، سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اب ذمہ داری اللہ نے کیا دیا؟ اخرجت للناس، تم کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے ہم نے الگ کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پہلی ذمہ داری کیا دیا؟ تأمرون بالمعروف، تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو۔ تأمرون بالمعروف، اللہ نے پہلی ذمہ داری یہ دیا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، اس لیے ہم نے تمہیں چنا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا حکم دو گے۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، تو سب سے پہلے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے پہلے خود اس کو کرنا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں میرے بھائی نماز پڑھنا فرض ہے، ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے اور نماز چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے، تو مجھے سب سے پہلے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے نمازی بنوں۔ میں آپ سے کہوں کہ سود لینا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اس کو، اس کے اندر ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں تو سب سے پہلے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس چیز سے الگ رہوں اور اپنے آپ کو پاک و صاف کروں۔ اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے دور رہنا چاہیے، اگر یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں تو سب سے پہلے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جھوٹ کو چھوڑ دوں۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری پوری امت محمدیہ کے سر ڈال دی، یعنی ہر ایک کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا۔ لیکن آج حالت یہ ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے، ہم دوسروں کو کیسے خیر کی طرف بلائیں، ہم خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کو کیسے کہیں میرے بھائی جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، ہم خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہم دوسروں سے کیسے یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے سود جیسے گناہ کو اس سے تعبیر کیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ سود کا جانتے ہیں کتنے درجے ہیں؟ الربا 70 عوبا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، یعنی سود کا کتنا 1 2 3 کتنا لیول ہے؟ 70 لیول اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اور اس میں سب سے چھوٹا، سب سے آخری لیول جو ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہوئے دل مل جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کا سب سے ادنا درجے کا جو گناہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، کوئی سودی لین دین کرتا ہے، کوئی سود کا دھندا کرتا ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ یاد رکھنا، کسی کو طنز کرنا مقصد نہیں، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں، کسی کو متهم کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح ہے، اپنے بھائیوں کی اصلاح مقصد ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ اسی چیز کو اپنا کاروبار بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کا ادنا درجے کا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ اب اگر کسی کو دنیا میں یہ کہا جائے غیر تو غیر رہے، اگر کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے یہ بات؟ عمل تو دور کی بات ہے، کیا کسی آدمی کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کوئی نعوذ باللہ اپنی سگی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، جس نے اسے جنم دیا ہے، جس نے اسے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے اس کی دکھ درد کو سہا، جس نے اس کے لیے راتوں کی نیند قربان کیا، جس نے اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کے بڑے ہونے تک اس کی خدمت کیا ہے، کیا وہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔
لیکن یاد رکھو میرے بھائی، اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا یہ گناہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے، آمین۔ میرے بھائی، یہ پہلی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دیا، ہم اور آپ نیکی کا حکم دیں، اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ برائی سے روکنا ہے، اور برائی سے کب روکیں گے؟ جیسا کہ میں نے کہا، اگر میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ چھوڑ دیجیے، تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس سے روکوں، میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، میں آپ کو نماز کے لیے حکم کروں تو سب سے پہلے میں نمازی بنوں۔ اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں سودی کاروبار چھوڑ دو تو سب سے پہلے میں اس چیز کو چھوڑ دوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دیا ہے سب سے پہلے آپ نے عمل کر کے بتایا۔ یہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو ذمہ داری عطا کی۔ رہ گئی بات اس کے آگے کا جو معاملہ ہے، قرآن کریم کو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 147 میں، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اپنے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ نصیحت کیا ہے۔ وہی نصیحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ بسا اوقات حقوق میں سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، سچائی پر ہیں، نیکی پر ہیں، بھلائی پر ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہمیں جھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہیں۔ آپ کسی سے یہ کہتے ہیں میرے بھائی دیکھیے میں نے یہ گناہ نہیں، کسی گناہ کا آپ کے اوپر الزام آ جائے جبکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہے۔ مان لیجیے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے آپ کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ نے شراب نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ نے وہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، حالانکہ میں نہیں کہتا کوئی مسلمان یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی اس طرح کا گناہ کرتا ہوگا، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے آپ کو شراب پیتے ہوئے، اب آپ یہ کہیں میں نے شراب نہیں پیا ہے، وہ یہ کہے نہیں میں نے تو دیکھا ہے، اب وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دو چار لوگوں کو اور لے کر کے آ جائے اور یہ کہے کہ دیکھو انہوں نے شراب پیا ہے، یہ میرے ساتھ دو تین آدمی ہیں گواہی دے رہے ہیں، جبکہ آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہے، آپ اس سے بری ہیں، پاک و صاف ہیں، دور ہیں اس سے، کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے۔ اب آپ لاکھ کے صفائی پیش کریں گے لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہے، الزام لگانے پر اڑ گئے ہیں، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے پر آگے، جبکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے شراب نہیں پیا، لیکن مقصد کیا ہے؟ آپ کو بے عزت کرنا ہے، مقصد کیا ہے؟ آپ کو نیچا دکھانا ہے، مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ اگر اس کام کے لیے کوئی آمادہ ہو جائے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے لگے، آپ اس کے سامنے لاکھ دلیلیں دیں گے لیکن آپ کی دلیل کا کوئی فائدہ اس وقت نہیں ہوگا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، آپ سچے نبی بنائے گئے اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا، تو پیارے نبی نے اعلان کیا اور کیا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا دخل الجنہ تملک العرب والعجم۔ اے لوگو میں تم سے یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تبلیغ، یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں شروع کیا اور یہ دعوت دیتے دیتے تقریباً 13 سال کا عرصہ گزر گیا۔ مکہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن مکہ والے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دے دیا. 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد مدینہ میں یہودیوں کی بڑی لمبی چوڑی تعداد تھی, بڑے بڑے قبیلے ان کے آباد تھے. اب وہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ہم اور آپ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ذرا برابر کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں؟ جو بچپن سے ساتھ میں رہا ہو اس کو پہچاننے میں کوئی دقت کوئی تکلیف کچھ بھی نہیں. یہودی اللہ کے نبی کو ایسے ہی پہچانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آخری نبی کی آنے کی خبر جو ہے تورات میں بھی دیا تھا, زبور میں, انجیل میں, آخری جو آسمانی کتابیں تھی اس کے اندر موجود تھی. اور ان انبیاء نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء نے اپنی امت کو یہ خبر دیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو ساری کائنات کے لیے نبی بن کر کے آئے گا. لوگ اچھی طرح اس بات کو جانتے تھے, لیکن جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, جب یہودیوں نے یہ دیکھا یہ آخری نبی تو یہی ہے, ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ آخری نبی جو ہوگا وہ ہم میں سے ہوگا, یعنی یہودیوں میں سے ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی کو عرب کے اندر بھیج دیا, اب ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا, جلن پیدا ہو گیا, نفرت پیدا ہو گئی, اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا شروع کر دیا, اور بے انتہا آپ کو جھوٹا ہر جگہ آپ کی مخالفت شروع کر دیا. یہ آدمی اچھا نہیں ہے, یہ آدمی ایسا ہے جس کی بات سننے کے قابل نہیں ہے, جو بھی ان کے من میں آتا آپ کو جھوٹا, بے ایمان اور پاگل نہ جانے کیا کیا کہتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا نصیحت کیا؟ یہی آیت کریمہ نازل کیا, اور کیا کہا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. اے میری محبوب, اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹا ثابت کریں, یہ آپ کو جھوٹا کہیں, آپ ان سے کہہ دیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. دیکھو تم تو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو, لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ. اگر تم مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو تو یقین جانو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو عذاب دینے پر آ جائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. مطلب کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب, اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیجئے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. مطلب اگر تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو اور یہ جانتے ہو کہ میں سچا ہوں, اس کے باوجود جھوٹا کر رہے ہو, یقین جانو اللہ چاہے تو تمہیں ابھی ہلاک و برباد کر سکتا ہے. جیسے پچھلے نبیوں کو جھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. قوم عاد کو دیکھ لیں, قوم سمود کو دیکھ لیں, دیگر پچھلے بہت ساری قوموں کو دیکھ لیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا, پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. اللہ نے سب کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو تمہارے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے. یعنی تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو, لیکن اللہ تو تمہیں عذاب نہیں دے رہا ہے نا, اللہ نے تمہیں ہلاک و برباد تو نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسمان سے کوئی مصیبت تو نازل نہیں کیا. یعنی اگر اللہ تمہیں پکڑنے پر آ جائے مجھے جھوٹا کہنے کی وجہ سے تو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا, توبہ معافی مانگ لو, سدھر جاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, اور جو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو اپنی اصلاح کر لو. اور اگر اصلاح نہیں کرتے ہو تو یقین جانو اللہ اگر عذاب دینے پر آ جائے اور پکڑنے پر آ جائے تو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مہلت جو دے رہا ہے نا, یہ مہلت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہے اس لیے تمہارے اوپر سے عذاب ہٹا دیا, تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے رہا. اللہ نے تمہیں مہلت دیا ہے. اللہ رب العالمین ہر گناہ کرنے والے کو کیا کرتا ہے؟ مہلت دیتا ہے.
اور मोहलत कैसे देता है? हो सकता है बंदा तौबा कर ले, हो सकता है अपनी इस्लाह कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान एक गुनाह करता है तो गुनाह करने की वजह से उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला काला सा धब्बा डालता है। एक कागज कलम आप ले लें और लेकर के बैठ जाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा एक दायरा बना दे, गोल सा बना दे, थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह बना दे, तीसरी जगह गोल सा बनाते चले जाएं। आप बार बार बनाते चले जाएंगे गोल गोल सा निशान, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद वो कागज पूरा भर जाएगा, काला हो जाएगा ना। ठीक ऐसे ही हमारा दिल है। अगर कोई मुसलमान गुनाह करता है, गुनाह करने की वजह से अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक धब्बा लगा देता है, एक नुक्ता पड़ जाता है। और जब बंदा उससे तौबा करता है, माफी मांगता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उसके दिल के गुनाह को मिटा देता है। जो धब्बा लगा है, जो निशान लगा है, अल्लाह ताला उसको खत्म कर देता है। लेकिन बंदा जब दूसरा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला क्या करता है? दूसरा निशान लगा देता है। तीसरा गुनाह किया, तीसरा निशान लग गया, चौथा गुनाह किया, चौथा निशान लग गया। और जब वो तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता, माफी तलाफी नहीं करता, तो नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे उसके दिल के ऊपर नुक्ता पड़ता चला जाता है और उसका दिल एक दिन ऐसा हो जाता है, पूरा दिन स्याह हो जाता है, काला हो जाता है। फिर उसको लाख नसीहत की जाए, नसीहत कोई फायदा उसे नहीं देती। मेरे मुहतरम, आखिरी बात आपसे ये कहनी है, आज दुनिया के अंदर हम ये देख रहे हैं अल्लाह ने जो हुकूक बनाए हैं। मैं एक हदीस आपके सामने लेकर के आया था, हदीस थोड़ी सी लंबी है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, लेकिन कुछ हिस्सा उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुकूक हमारे ऊपर बनाए हैं, पहला हक हुकूकुल्लाह है और दूसरा हक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह क्या चीज है? अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह ताला की इबादत करना है, अल्लाह की बंदगी करना है। अब दुनिया के अंदर आकर के हम दुनिया के अंदर इस कदर मस्त हो जाए, नमाजें ना पढ़े, कुरान करीम की तिलावत ना करें, सदका खैरात ना करें, लोगों को नेकी का हुक्म ना दें, लोगों को बुराई से ना रोकें, तो बताइए क्या ये हमारी और आपकी गफलत नहीं है? ये हमारे और आपके ईमान की कमजोरी नहीं है? ये हमारे और आपके अंदर कमी नहीं है? इस कमी को आखिर कौन दूर करेगा? कमी हमारे अंदर है, इस्लाह कौन करेगा? हमारे अंदर अगर कमी, हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। पहला हक तो ये है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और कहा, अल्लाह के नबी आप ये बताएं हमारे ऊपर अल्लाह ताला का हक क्या है? अल्लाह के नबी यही फरमाया कि देखो, अल्लाह की इबादत करो और उसकी इबादत में किसी दूसरे को शरीक ना करो। यानी नमाज पढ़ो, खालिस अल्लाह के लिए पढ़ो, रोजा रखो, खालिस अल्लाह के लिए करो, सदका खैरात करो, खालिस अल्लाह के लिए करो, जानवर कुर्बान करो, खालिस अल्लाह के लिए करो, कोई भी नेकी का काम करो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। उसके बाद सहाबा किराम ने ये पूछा, अल्लाह के नबी अगर हमारा हक ये कि हम अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह का हक क्या है हमारे ऊपर? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह का हक ये है कि जो बंदा खालिस अल्लाह ताला की इबादत करे, अल्लाह अपने बंदे को अज़ाब ना दे। ये अल्लाह का हक बंदे पर है। अब हम और आप अगर अल्लाह का हक अदा करेंगे तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अज़ाब देगा? यकीनन कभी अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देगा। और अल्लाह ने तो नबी को इसीलिए भेजा था ताकि बंदे अपनी इस्लाह कर लें, तौबा कर लें, सुधर जाएं, राह रास्त पर आ जाएं, नेकियां करने लगे, बुराइयां छोड़ दें, ताकि मैं उनको अज़ाब ना दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था, ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें तुम्हारी कमर पकड़ करके जहन्नम से घसीट रहा हूँ और तुम उसी के अंदर गिरने की कोशिश करते हो। यानी मैं तुम्हें बुराइयों से मना करता हूँ, गुनाहों से रोकता हूँ और तुम हो कि गुनाह की तरफ बढ़ते चले जाते हो। मेरे भाई, ये पहला हक है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि हम अल्लाह की इबादत करें, और दूसरा हक ये है बंदे का कि बंदा जब अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह ताला अपने बंदे को अज़ाब ना दे। अब आइए दुनिया के अंदर के हालात जो है मुख्तसर उसका जायजा ले लें। आप ये देखें
آج دنیا کے اندر بحیثیت انسان بھائی بھائی پڑوسی ہونے کے ناطے کتنے لوگوں کے کتنے سے اختلافات ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتے، تھوڑی سی بات کو لے کر کے اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، بات چیت بند ہو گئی، سلام دعا ختم ہو گیا، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، آنا جانا بند ہو گیا، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور ایک دوسرے کو الزام لگانا، ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا آج ہم نے کتنا عام بنا لیا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ گناہ خود کرتے ہیں اور الزام کسی دوسرے پر دیتے ہیں۔ میرے محترم یاد رکھیے، اگر دنیا کے اندر کسی کا کسی سے کوئی لین دین ہے، کسی کا حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، اگر میرا حق آپ کے اوپر نکلتا ہے اور آپ کا حق میرے اوپر نکلتا ہے، اگر میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا اور آپ نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ کون کیا کوئی تیسرا ادا کرے گا؟ لیکن آج حالت یہ ہے، لوگ اپنے بھائی کا، اپنے رشتے داروں کا، اپنے بہن کا، اپنے پڑوسیوں کا حق لگا کر کے بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس کو ادا نہیں کرتے، اور جب اختلافات بڑھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمارے دماغ میں ایک جو بات بیٹھی ہوئی ہے، شیطان نے جو وسوسہ ڈال رکھا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے اگر میں نے حج کر لیا، اگر میں نے عمرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کے ذریعے سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کے ذریعے سے بندے کے بہت سارے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن یاد رکھو حقوق العباد جو ہے، بندے کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے سے معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر میں نے آپ کا حق لیا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے میں آپ سے آ کر کے معافی تلافی کروں۔ اگر میں نے کوئی چیز آپ کی دبا لیا ہے جو واپس کرنے کی ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے میں اس کو واپس کروں اور آپ سے معافی تلافی کروں۔ اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں نے آپ کو پریشان کیا ہے یا آپ پر کوئی الزام لگایا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آ کر کے آپ سے معافی تلافی کروں۔ لیکن لوگ یہ ساری چیزیں نہ کر کے کہتے ہیں سب کا خیرات کر لو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حج عمرہ کر لو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یقین جانیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج دنیا کے اندر مہلت ہے، اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، ہم دنیا کے اندر اس سے معافی تلافی کر سکتے ہیں، کچھ لے دے کر کے اس کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن کل موت کے بعد آخرت کے میدان میں، میدان محشر میں، قیامت کے دن کون کس کے کام آئے گا؟ کیا کوئی کسی کو پوچھے گا؟ دور کی بات تو جانے دیجیے، رشتے ناطے کی بات جانے دیجیے، پڑوسیوں کی بات جانے دیجیے، سب سے قریبی رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ باپ بیٹے کا ہوتا ہے، شوہر بیوی کا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ دن ایسا ہوگا جس دن باپ بیٹے کو دیکھ کر کے دور بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے دور بھاگے گا، وہی بیٹا جو بیمار ہو جائے دنیا کے اندر باپ اس بیٹے کے علاج کے لیے اپنی جائیداد بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو کنگال کر دیتا ہے، میرے بیٹے کی جان بچ جائے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، اور وہی بیٹا کل کو جب قیامت کے دن ملے گا باپ اس سے دور بھاگے گا۔ وہی بیٹا جو دنیا کے اندر اپنے باپ کے لیے اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اگر کوئی باپ کو برا بھلا کہہ دے بیٹا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی تکلیف نہیں دیکھ پاتا، لیکن وہی بیٹا کل کو قیامت کے دن جب اپنے ابا کو دیکھے گا دور چلا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو ابا جان ایک نیکی مانگے، وہ بیوی جو شوہر کی بے انتہا خدمت کرتی ہے دنیا میں، وہ بیوی جس کا شوہر انتقال کر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوگ کرنے والے کے لیے، غم منانے والے کے لیے اسلام نے صرف 3 دن کی اجازت دیا ہے، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کے غم میں 3 دن غم منا سکتے ہیں، لیکن وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 مہینہ 10 دن وہ اپنے غم کا اظہار کر سکتی ہے، اس کو عزت گزارنا ہے، لیکن وہ عورت جو دنیا میں بغیر شوہر کے کہیں
रह सकती। क़यामत के दिन जब शौहर से मुलाकात होगी तो देख करके दूर भागेगी, शौहर अपनी बीवी को देखेगा, देख करके दूर भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। मेरे भाई सब एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये करीब का रिश्ता नाता है, ये बाप बेटे का, शौहर बीवी का, माँ बेटी का ये रिश्ता है। सब एक दूसरे से दूर भागेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। जरा सोचो, दुनिया के अंदर हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते और आखिरत में एक दूसरे को देख करके दूर भागेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक नेकी का मुतालबा कर लें। आप जरा अंदाजा करें, हमने दुनिया के अंदर अगर अपने पड़ोसी का हक नहीं अदा किया, अपनी बहन का हक नहीं अदा किया, अपने भाइयों का हक नहीं अदा किया, अपने पड़ोसियों का, ये जिसके भी हुकूक हमारे ऊपर आते हैं, हमने अगर नहीं अदा किया है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये कहेगा जाओ अपना हक उनसे माफ करो। क्या कोई क़यामत में माफ करेगा? वहां देने के लिए क्या चीज होगी? या तो आपकी नेकियां उठा करके उसको दी जाएंगी या उसके गुनाह हमारे सर ला दिए जाएंगे। दो ही चीजें होगी मेरे भाई, या तो उसके गुनाह हमारे सर आएंगे या हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। आज ये हुकूकुल इबाद के अंदर बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। लोग ये समझते हैं अना के अंदर आ गए, इख्तिलाफ हो गया, बड़ा लंबा चौड़ा इख्तिलाफ हो गया, गाली गलौज हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन लोग बाद में रिश्ते नाते को जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। बहरहाल एक हदीस जो इस जिद में मुझे बयान करनी थी वो बाकी रह गई है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर हुकूक के ताल्लुक से है। लेकिन इतना यकीन जाने मेरे भाई, हम दुनिया के अंदर रहते हुए अगर ये हुकूकुल्लाह पहली फुर्सत में इसको अदा करने की कोशिश करे, जो इंसान अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकता वो इंसान का क्या हक अदा करेगा? इसलिए मेरे भाई पहली फुर्सत में आप अल्लाह का हक अदा करने वाले बने, अल्लाह के साथ दगाबाजी ना करें, अल्लाह के साथ धोखा ना करें। अल्लाह ने नमाज फर्ज किया है, आप नमाज के पाबंद बने। अल्लाह ने कहा सूद छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, उससे आप अपने आप को दूर रखें। अल्लाह ने कहा झूठ बोलना छोड़ दो, उससे अपने आप को दूर रखें। इंशाअल्लाह इसके बदले अल्लाह आपको दुनिया में भी इज्जत अदा करेगा और मौत के बाद भी अल्लाह आपको इज्जत अदा करेगा। लेकिन अगर दुनिया के अंदर रहते हुए हमने अपनी इस्लाह नहीं किया, अपने ऊपर अपनी इस्लाह के लिए कोशिश नहीं किया, वो दिन दूर नहीं कि मौत के बाद सिवाय हसरत के, सिवाय निदामत के, सिवाय रोने के, सिवाय पछताने के कोई चीज हाथ आने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाई हमें और आपको चाहिए हमारा अपनी इस्लाह करें, दुनिया के अंदर रहते हुए हुकूकुल्लाह अदा करें और अल्लाह के हक में कमी रह गई तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपना हक माफ कर देगा। हम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह ताला के सामने रो लेंगे, दो आंसू बहा देंगे, अल्लाह ताला माफ कर देगा। लेकिन रह गया मसला हुकूकुल इबाद का, अगर किसी का हक हमारे ऊपर बाकी है बंदों में से, चाहे वो भाई का हक हो या बाप का हक हो या बहन का हक हो या माँ का हक हो या पड़ोसी का हक हो या दादी दादा का हक हो या नानी नाना का हक हो, किसी का भी हक अगर हमारे ऊपर बाकी रह जाता है और हमने उसको अदा नहीं किया और दुनिया के अंदर अल्लाह ने मोहलत दिया है, हमने अगर उसको अदा नहीं किया, यकीन जानिए कल को क़यामत के दिन सिवाय पछतावे के, सिवाय नदामत के, सिवाय तकलीफ के, सिवाय रोने के कोई चीज हाथ आने वाली नहीं है। वहाँ लोग यकीनी तौर पर अपना हक हमसे छीन करके लेंगे, मांग करके लेंगे। आप नहीं देना चाहोगे तो भी आपको देना पड़ेगा, न चाहते हुए भी ये सारे हुकूक अदा करने पड़ेंगे। और अदा करने के लिए या तो आपको नेकी देना है और अगर आपके पास नेकी नहीं होगी तो उसके गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। इसलिए मेरे भाई ये हुकूकुल इबाद का मामला जिसके अंदर हम और आप बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी जो बातें कही गई हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के अंदर रहते हुए पहली फुर्सत में हुकूकुल्लाह अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमसे जो भी गुनाह हो गए हैं, जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी खताएं हो गई हैं, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को तू माफ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी सारी खताओं को बख्श दे, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को नमाजी बना दे, हमारे बुजुर्गों को नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे, हमारे घर की माँ बहनों को नमाजी बना दे। अल्लाह जो लोग बीमार हैं अल्लाह तो उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे।
رب العالمین جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ دنیا کے اندر بستر پر پڑے ہوئے ہیں، صحت کی امید لیے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، ان کی بیماریوں کو، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ رب العالمین ہمارے گھر کے ماں بہنوں کی عزت آبرو کی تو حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ان کو نیک بنا دے، ان کو دیندار بنا دے، ان کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں، اے اللہ تو ان کو حلال روزی عطا فرما دے، اے اللہ حلال ہمیں کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین حرام سے تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ حلال روزی کے جتنے راستے ہیں، اے اللہ سارے راستے تو ہمارے لیے کھول دے۔ رب العالمین حرام روزی کے جتنے راستے ہیں، سارے راستے کو ہمارے لیے بند کر دے۔ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اپنی رضا عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، توحید پر ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور